أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا دن، تیسرے دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ بار الہ آج کے دن ہمیں ہوش و حواس اور آگاہی عطا فرما۔ معبود مجھے آج کے دن بیکار اور بیہودہ کاموں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے آج کے دن جتنی بھی نیکیاں تو نازل فرما اس میں ہمارا حصہ قرار فرما۔ بجودک یا اجود الاجودین، یعنی اے پناہ، اے سخاوت مندوں کو پناہ دینے والے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، رزق کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ہم نے دعا کی اللہم ارزقنی، اے اللہ ہمیں رزق دے۔ کس چیز کا؟ ذہن کا۔ ہمارے ذہنوں میں جو رزق ہوتا ہے وہ رزق ہوتا ہے صرف اور صرف کھانے اور پینے کی حد تک ہوتا ہے۔ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ رزق ہے، جو کہ اولاد بھی رزق ہے، تندرستی بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اور دماغ کا صحیح ہونا، ذہین ہونا، سمجھدار ہونا، یہ سب بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔ ہوش اور حواس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہوش و حواس نہ ہو تو وہ عمر سعد کہ جو کربلا کے میدان میں مقابل میں آیا امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام نے اسے بلا کے وہ تمام چیزیں دینے کا وعدہ کیا کہ جو اسے یزید دیتا یا عبید اللہ ابن زیاد دیتا، لیکن ظاہر ہے جب حواس باختہ ہو جائیں، دنیا کی لالچ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے، تو پھر کسی کی بتائی ہوئی باتیں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ سوچئے کہ جو جناب مولا ابو الفضل العباس کہ جن کو پناہ کی پیشکش کی گئی، وہ جا سکتے تھے۔ حر کہ جو لشکر یزید میں تھا، کھانے پینے کا محتاج نہیں تھا، 1000 کا لشکر کا سردار تھا، وہ وہیں رہ سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں رہنا اس کی بے وقوفی ہوتی، عقل مندی نہیں ہوتی۔ جو بھی امام حسین کو چھوڑ کے جاتا، ظاہر ہے یہ اس کی بے وقوفی ہوتی، دور اندیشی کا نہ ہونا اس کے یہاں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عاقبت کو جان رہا ہے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر کہا وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، بے وقوفی اور بیہودہ کاموں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ظاہر ہے اگر حق کا ساتھ چھوڑیں گے تو وہ بیوقوفی والا کام ہوگا، حق کا ساتھ اگر ہم نبھائیں گے تو وہ عقل اور ہوش مندی والا
کام ہوگا۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے، لیکن انسان تب تک بیدار نہیں ہے، حدیث باقاعدہ کہتی ہے الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، تو جب وہ مر جاتے ہیں تب وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی ہمیں اپنے نفع اور نقصان کا نہیں پتہ۔ ہم نے کل جیسے کہا کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم پڑھنے جیسا ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ کہا الناس نیام، لوگ سوئے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب مریں گے تب وہ جاگیں گے، تب متوجہ ہوں گے، چونکہ اس دن اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن پھر ہمارا پچھتانا ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم پلٹنا ممکن ہوتا، دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس سال آپ اگر SSC میں فیل ہو گئے، ایک چانس ہے کہ آپ اگلے سال پھر کیا کریں، کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں، لیکن جو آخرت کا امتحان ہے اس میں اس طرح کے امکانات ناممکن ہیں۔ صحیح، ایک مرتبہ چیپٹر کلوز تو کلوز، پھر آپ اپنے جواب کو دیکھ کے اگر پچھتائیں گے تو اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھیں وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اے اللہ آج کے دن جتنی بھی نیکی تو نازل کر اس میں ہمارا حصہ قرار دے۔ نیکی کوئی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ہر نیکی اپنی عظمت اور اپنا مقام رکھتی ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو لوگ ایران نیشاپور گئے ہوں گے زیارت کے لیے، وہ گئے ہوں گے زیارت بی بی شتیتا کی زیارت کے لیے۔ کوئی صحابیہ نہیں ہیں امام کی، ایسا نہیں ہے کہ در اہل بیت کے اندر جناب فضہ کے طرح خاندان اہل بیت کی خدمت کی ہو، نہیں، نیشاپور میں ہیں، ایک عام خاتون ہیں، بس اپنے واجبات کو ادا کرتی ہیں۔ ابو جعفر کو وہاں کے لوگوں نے منتخب کیا کہ جو ہماری رقوم شرعیہ ہیں انہیں لے کر وہ امام کی خدمت میں جائیں، اور اس میں 30,000 درہم، 50,000 دینار، کچھ کپڑے اور ایک کتابچہ جس میں سوالات تھے جو 70 صفحات پر مشتمل تھا، 70 صفحات، اور جسے سیل بند کیا گیا تھا، اور ابو جعفر کو تاکید کی گئی تھی کہ جو ان کتابچے میں موجود سوالوں کا جواب دے دے بنا اس کے کھولے ہوئے، سمجھو وہی امام ہے۔ صحیح ہے، باقی کسی اور کے سپرد یہ امانتیں مت کرنا۔ بی بی شتیتا بھی آئیں، انہوں نے اپنا 1 درہم خمس دیا، 1 درہم، کہاں 30,000 درہم، 50,000 دینار اور مختلف لباس۔ صحیح ہے، امام کو بھیجے جا رہے تھے، وہاں 1 درہم لے کر آئیں اور 1 کپڑے کا ٹکڑا، کہا ایسا ہے یہ ہمارے امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو انہوں نے اسے لینے سے تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کی، ابو جعفر نے کہا کہاں اتنا مال اور کہاں یہ 1 درہم اور یہ چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا، اسے کیا امام کی خدمت میں پیش کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ خداوند عالم حق سے کبھی بھی نہیں شرماتا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے انہوں نے وہ کپڑا اور درہم لے لیا اور لے کے پہنچے۔ سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی عبداللہ سے جو چھٹے امام کے فرزند ہیں، اور ظاہر ہے جب ان سے باتیں ہوئیں وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ امام نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑے جہاں یہ رہتے تھے، تو ایک نوجوان سے ان کی ملاقات ہوئی۔
اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ یہاں آؤ. اور وہ تھے ہمارے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے ان تمام سوالوں کے جوابات جو اس سیل بند کتابچے میں موجود تھے دیے، اور دینے کے بعد کہا کہ اپنے کتابچے کو چیک کرو. کہا کتاب دیکھا اپنی تو وہ سیل لگی ہوئی تھی. کہا اب کھول کر دیکھو. کہا سیل کھول کر دیکھا تو کتاب ویسی کی ویسی تھی، لیکن اس میں جوابات تحریر ہو چکے تھے. تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی امام ہیں. پھر میں نے وہ رقومات ان کے حوالے کر دی، لیکن امام نے تمام رقومات لینے سے منع کر دیا. کہا یہ ان کے مالکوں کو پلٹا دینا، لوٹا دینا. اور بی بی شتیتا کا کہا وہ 1 درہم جس کا اتنا وزن ہے وہ لاؤ کہاں ہے، اور وہ کپڑا لاؤ. اور اسے لے لیا، اور لینے کے بعد ایک تھیلی دی کہ دیکھو یہ بی بی شتیتا کو جا کر دے دینا، جس میں 40 درہم تھے. کہا 16 درہم خرچ کرنا، باقی تم صدقہ کر دینا. اور اپنے کفن کا، اپنے لباس کا کہ جو ان کی بہن نے بنا تھا، کہا دیا کہ لو اس کا استعمال اپنے کفن میں کرنا. اور جب تمہیں، بی بی شتیتا کو کہا جب تمہیں یہ ملے گا تو اس کے 19 دن کے بعد تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی، اور میں تمہاری نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا. اور ظاہر ہے تمام مال امام نے واپس کیا، اور وہ 1 درہم لیا، 40 درہم بی بی شتیتا کو دیے. اور جب انہیں ملا ہے اس کے ٹھیک 19 دن کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئیں. جب ان کے دفن کی تیاری ہو رہی تھی تو 7ویں امام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو ظاہر ہے کہا گیا لا تصغر من الخیر، کہ اگر کوئی نیکی ہے تو لا تصغر شیئا من الخیر، نیکی کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چھوٹا مت سمجھو. فإنک تراہ غدا حیث یسرک، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ اسے ایسا پائیں گے کہ وہ تمہیں خوشی دے گا. ظاہر ہے جسے آج ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک احد کے پہاڑ کے مطابق وہ نیکی. ہم بہت سی نیکیاں ہیں جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے. کسی کے ساتھ اچھا بولنا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. اچھے سے پیش آنا بھی نیکی ہے. مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے. تو ظاہر ہے ہمیں نیکیوں کو کم نہیں آنکنا چاہیے، ورنہ 30,000 درہم بھی امام قبول نہیں کرتے اور 1 درہم بھی قبول کر لیتے ہیں. کسی کی مدد کرنے میں کبھی کبھی ہم ہچکچاتے ہیں، کیا 50 روپے دوں، کیا 100 روپے دوں، کیا 500 دوں. صحیح، آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جس مقدار میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. صدقے کے بارے میں باقاعدہ بہترین روایت ہے. کہا صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ صدقہ عرش میں ہمارے سر پر سایہ کرے گا. جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے تو جو صدقے ہم نے دیے ہوں گے وہ سایہ بن کر ہمارے سروں پر ہوں گے. اور خصوصاً جسے جو سائل ہو، سائل کو دیتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمارا بوجھ اٹھانے والا ہے. یعنی ظاہر ہے دنیا میں آپ کہیں سفر کرتے ہیں، آپ کو ایک مددگار کی، ایک کلی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے وہ بوجھ کو اٹھا لے. صحیح ہے. کہا قیامت کے دن جو صدقے آپ نے دیے ہوں گے وہ شخص آپ کا بوجھ اٹھانے والا ہوگا. تو ظاہر ہے ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ صدقے کی طرف توجہ رکھیں. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی کے اوپر. امام زمانہ کی زندگی ایک ممتاز زندگی ہوگی. روایتوں میں آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ جہاں سنی
کتب احادیث نے بھی امام کی، چاہے وہ مسند ابن حنبل ہو، صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری ہو، سب میں روایتیں موجود ہیں. آج روایتوں کو ذکر نہیں کروں گا، روایتوں کسی اور دن پہ انشاءاللہ، کہ امام مہدی کا وجود ہے. اور یہاں تک کہ صراحت ہے کہ رسول کی حدیث میں کہ ہمارے خلیفہ 12 ہیں، جن میں پہلے علی ہیں، آخری مہدی ہیں، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، جن کی تعداد یعقوب کے بیٹوں کے برابر ہوگی اور عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہوگی. تو عیسیٰ کے حواری 12، یعقوب کے بیٹے 12 اور امام 12. اور اگر کوئی اس کو تطبیق کرنا چاہے کہ بنی عباس پہ تطبیق کر لے، ممکن نہیں، کیونکہ ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے. بنی امیہ پہ تطبیق کر لے، وہ بھی ممکن نہیں، کرنے والوں نے کیا ہے. امام کی والدہ گرامی ہیں جناب نرجس خاتون. اس سے پہلے میں نے کبھی تذکرہ کیا تھا کہ کیا عرب میں کوئی خاتون ایسی نہیں تھی کہ جسے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ازدواجیت میں دیا جا سکتا ہو. لیکن یہ شرف کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، اس کے لیے پاکیزہ نفس کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو. دیکھیں، اسی لیے ہم شیعہ اثنا عشری ہیں تو بہت مطمئن نہ بیٹھیں. یہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ ہم ہی امام کے ناصروں میں ہوں گے. حر کہاں تھا، نتیجے میں کہاں رہا؟ زہیر ابن قین کہ جو امام سے دور دور تھے لیکن شہداء میں ان کا شمار ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو امام کے چاہنے والے ہیں، مثلاً جناب حاتم طائی کی نسل سے ایک ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں. ان کو امام نے باقاعدہ دعوت دی کہ آؤ میرا ساتھ دو، لیکن انہوں نے کہا مولا میں نے، وہ کوفے سے آ رہے تھے اور کوفے کے باہر وہ ان کا قبیلہ رہا کرتا تھا، کہا میں نے گھر والوں کے لیے سامان خریدا ہے. کیسے ہم ڈی مارٹ جا رہے ہیں، پالنپور جا رہے ہیں، احمد آباد گئے، مارکیٹ کر کے لائے. تو کہا وہ کوفے گئے تھے، کوفے سے انہوں نے خریداری کی تھی گھر والوں کے لیے. کہا یہ سامان جاؤں اور گھر پہنچا دوں، گھر پہنچا کے آتا ہوں. اور وہ پہنچا کے آئے، نیت غلط نہیں تھی، لیکن امام بلا رہے تھے تو واجب کیا تھا. امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور وہ گئے. واپس آئے تب تک ظاہر ایسا تو ہے نہیں کہ بس آنن فانن کا کام ہو، اس وقت کا سفر ہے. گئے اور آئے تو واقعہ کربلا تمام ہو چکا تھا. تو ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، یہ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں ہم ہی امام کے ناصروں میں ہوں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے. جناب نرجس خاتون عیسائی ہیں، پھر بھی زوجیت میں آئیں کس کے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور ماں بنی ہے 12ویں امام کی. سوچئے کہ کیا مدینے میں خواتین نہیں تھیں جن سے امام کی شادی ہو سکتی ہو؟ کوفے میں نہیں تھیں، بصرے میں نہیں تھیں جن سے امام کا رشتہ ہو سکتا ہو؟ میں نے کہا نا کہ اطمینان والی بات نہیں ہے کسے کون سا شرف مل جائے. عیسائی ہیں، روم کی شہزادی ہیں، روم کے بادشاہ کی شہزادی ہیں. ہمارے 10ویں امام نے بشر بن سلیمان یا بشر بن سلیمان الخناس کہ جو ابو ایوب انصاری کے خاندان سے ہیں، وہ ابو ایوب انصاری
کہ جن کے دروازے پر رسول کا ناقہ رکا تھا. ظاہر ہے رسول جب مدینے پہنچے تو ہر کوئی آپ کو مہمان کرنا چاہتا تھا، تو رسول نے کہا یہ میرا ناقہ جہاں رکے گا وہیں میں قیام کروں گا، اور وہ جا کر رکا تھا ابو ایوب انصاری کے یہاں کے دروازے پر، اور رسول اسلام نے وہیں قیام کیا. ان کی نسل سے ہیں بشر بن سلیمان کہ جو رہتے ہیں سامرہ میں، پڑوسی ہیں 11ویں امام کے اور 10ویں امام کے شاگرد ہیں. 10ویں امام سے انہوں نے غلاموں کی خرید و فروخت کا علم سیکھا، ان کی پہچان، حلال و حرام کے معاملات، صحیح وہ تمام باتیں انہوں نے سیکھیں. کہا ایک رات امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ اے بشر، میں تمہیں ایک شرف دینا چاہتا ہوں تاکہ شیعوں میں تمہارا ایک مقام اور منزلت بڑھ جائے. کہا مولا کیا ہے؟ کہا ایک تھیلی مجھے دی جس میں 220 درہم تھے، مجھے دی، اور رومی رسم الخط میں ایک خط دیا مجھے لکھ کر. امام ہیں اور امام عرب میں رہتے ہیں، امام نے رومی رسم الخط، رومی لپی میں خط لکھا. کہا یہ خط لے کر جاؤ، فلاں پل پر بغداد جانا، اس پل پر پہنچ جاؤ، وہاں ایک کشتی آئے گی جس میں غلام اور کنیزیں ہوں گی. کہا ان سب کو لے کر تم بنی عباس کے دلالوں کے پاس جانا کہ جو غلام و کنیز خریدتے ہیں، اور وہاں جب جاؤ گے تو وہاں تم ایک آواز دیتے رہنا صبح سے کہ عمر ابن یزید کہاں ہو. عمر ابن یزید کہ جن کے پاس یہ کنیز خاص ان کے پاس تھی. کہا میں اس طرح سے آواز دے رہا تھا کہ عمر ابن یزید سامنے آیا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں یہ کنیز خریدنا چاہتا ہوں. دوسرے لوگ بھی آئے، اس کی شرافت چونکہ اس کنیز نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، شرم میں سرسار تھی، ڈوبی ہوئی تھی. کہا کہ ایک خریدار آیا جس نے 300 درہم لگائے کہ 300 درہم میں تمہیں خرید لوں گا. تو وہ کنیز بولی کہ اگر سلیمان بن داؤد کے خزانے بھی لے آؤ گے تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں بکنے والی. کہا جس کے اخلاق و شرافت و فراست پر مجھے بھروسہ ہوگا اسی کے ہاتھ میں بکوں گی. اور ظاہر ہے کہا جب میں نے یہ سنا تو میں نے وہ خط، کہا کہ یہ خط رومی رسم الخط میں تھا، اس کے حوالے کیا کہ اسے پڑھیے، جو میرا مالک ہے، جو میرا آقا ہے، وہ بہت ہی شریف اور قابل انسان ہے. کہا جب اس خط دیا تو وہ راضی ہوئی اور سودا کرتے کرتے وہیں پر آ کر ٹھہرا جو رقم امام نے ہمارے حوالے کی تھی، یعنی 220 درہم میں انہیں لے کر چلا. تو راستے میں پوچھتا رہا کہ آپ کا واقعہ کیا ہے؟ کہا میں کوئی کنیز نہیں، میں کوئی غلام نہیں ہوں، بلکہ میں روم کی شاہزادی ہوں. کہا شاہزادی ہوں تو آپ غلاموں میں کیا کر رہی ہیں؟ کہا ہوا یہ تھا کہ میرا دادا میری اپنے بھائی کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے پورا محل سجوایا، 40 سیڑھیوں کی اونچائی اتنا محل، اور اسٹیج بنایا گیا، جو راہب تھے انہیں بلایا گیا، قسیسین کو بلایا گیا، شادی اور مہمان آ گئے، پورا انتظام ہو گیا. اور جب نکاح کی تیاری ہوئی، نکاح ہونے لگا تو پیچھے جو صلیب لگی ہوئی تھی وہ صلیب آپس میں ٹکراتے وہ زمین پر گر گئی. کہا یہ دیکھ کر سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے کہ اس منحوس شادی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. کہا میرے دادا نے پھر اس کا اہتمام کیا، پھر سجوایا، پھر اپنے بھائی کے بیٹے سے میری شادی کا سلسلہ شروع کیا، لیکن واپس اسی طرح کا حادثہ پیش آیا اور اسٹیج درہم برہم ہو گیا اور وہ شادی نہیں ہو سکی. پھر میں نے اپنے دادا سے کہا کہ ایسا ہے، میری ابھی طبیعت صحیح نہیں، اس لیے مجھے پریشان نہ کریں، اور میں بیمار رہنے لگی. اس بیماری کے عالم میں جب
تمام حکیم نے جواب دے دیا، کسی کے ہاں کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے کہا ایسا ہے باپ دادا، آپ کے ہاں کچھ مسلمان قیدی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو شاید مجھے اچھا لگے اور میں اچھی ہو جاؤں۔ اس کے دادا نے مسلمان قیدیوں کو کچھ کو رہا کیا، کچھ کے ساتھ تھوڑی سختی کم کی، آسانی پیدا کی۔ کہا میں تھوڑا اور بہتر ہوئی، جب بہتر ہوئی تو میرے دادا نے تھوڑی اور چھوٹ دے دی اور میں پوری طرح سے اچھی ہو گئی۔ اور ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ رسول اسلام جناب عیسیٰ کے ساتھ اور ان کے جو وصی ہیں شمعون، وہ بھی تشریف فرما ہیں، چونکہ آپ شمعون کی نسل سے ہیں، جناب نرجس خاتون۔ کہا جناب عیسیٰ نے سے رسول خدا نے کہا کہ اپنی یہ بیٹی، میرے بیٹے اور ان کے ساتھ اماموں کی ایک جماعت ہے جس میں 11ویں امام بھی موجود ہیں، یہ خواب دیکھ رہی ہیں، کہا اس بیٹے کے ساتھ ان کی شادی کر دو۔ تو جناب عیسیٰ نے شمعون کی طرف جب دیکھا تو شمعون نے کہا کہ میری اجازت ہے اور میں یہ شادی انجام دے چکا ہوں۔ کہا پھر میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اور جناب مریم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے خواب میں مجھے بشارت دی اور جناب فاطمہ نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد میں نے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو 4 روز مسلسل خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے کہا میں آپ تک کیسے پہنچوں؟ تو امام نے ہی خواب میں انہیں بتایا کہ تمہارا دادا فلاں روز مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، وہ لشکر کو لے کر چلے گا، اسی لشکر میں تم غلاموں کی کیفیت بنا کر لباس پہن کر شامل ہو جاؤ۔ اور میں ویسے ہی غلاموں جیسا حلیہ بنا کے اس طرح سے لشکر میں شامل ہو گئی، اور ہمارا لشکر ہارا، اور جس کے بعد میں قید ہو کر اس طرح سے تمہارے سامنے پہنچی ہوں۔ امام کے پاس آئیں، 10ویں امام نے ان کو سونپا جناب حکیمہ خاتون کو، اپنی بہن کو، کہا آپ انہیں واجبات و سنت کی تعلیم دیں اور انہیں سکھائیں تاکہ یہ ایک بہترین خاتون ہو سکیں۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ یہ کنیز تھیں جناب حکیمہ خاتون کی۔ 11ویں امام ایک دن گئے، انہوں نے دیکھا، آپ کو اچھی لگیں، آپ نے ان سے طلب کیا، جناب حکیمہ خاتون سے، اپنی پھوپھی سے، آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میرے والد سے بات کر لیجئے۔ انہوں نے میرے والد سے بات کی اور اس طرح میں نے ہبہ کر دیا جناب نرجس خاتون کو ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ تو سوچئے کہ اگر شرافت ہو انسان کے اندر، اخلاص ہو، پاکیزگی ہو، تو کہاں کا انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اصحاب امام کی یہی خاصیت بتائی گئی ہے کہ اصحاب امام اس پاکیزہ صفات کے مالک ہوں گے کہ جو بادلوں پر سوار ہوں گے اور پل بھر میں امام تک پہنچ جائیں گے۔ کچھ صحابی آپ کے ایسے ہوں گے جو بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے اور ان کا بستر ان کا جو ہے سواری بن جائے گا، وہ پورا بستر اڑتا ہوا چلا جائے گا، معروف انسان۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ بنا لیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کانودر میں ہیں تو ہم مدینے نہیں پہنچ سکتے، ہم کوفہ نہیں پہنچ سکتے، ہم مکہ نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح ہے، اگر آپ پاکیزہ ہیں، کل کو امام کا اگر ظہور ہو جائے، صحیح ہے، ہمارے نفوس اگر پاکیزہ ہوں گے تو ظاہر ہے ہم بھی انہی معجزاتی طریقوں سے کسی نہ کسی صورت امام تک پہنچ جائیں گے۔ امام کا انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو اس میں دنیا کے شیعہ سب کے سب کوفے کے اندر قیام پذیر ہوں گے، کہیں اور نہیں، سب کے سب کوفے میں ہوں گے انشاءاللہ، اور امام کا وہ دارالحکومت قرار پائے گا، جہاں امام جو دارالحکومت دارالخلافت کس کا تھا؟ مولائے
کائنات کا تھا وہی 12ویں امام کا دارالخلافہ ہوگا۔ تو عظمت کے لیے کسی بلند خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلند خاندان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نوح کا بیٹا آپ کے سامنے مثال ہے کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود غرق ہو گیا، صحیح۔ اور یہ کنیز کے جو عیسائی مذہب کی تھیں، لیکن خدا نے یہ شرف بخشا، ورنہ دیکھیے زوجیت میں تو کتنے لوگ آئے، رسول کی زوجیت میں آئے ہیں، ہمارے نوے امام کی زوجیت میں آئے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں آئے ہیں، لیکن خدا نے کسی کو ثمراور نہیں کیا، کسی کو اولاد نہیں دی۔ لیکن اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے ظاہر ہے اسے مقام و منزلت عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جناب نرجس خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ولادت کا مرحلہ ذکر ہوگا، اور اس کے بعد امام کی حکومت اور آپ کے ظہور کے بعد کے معاملات ذکر ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔